اگر دریا کے کنارے بسنے والی کسی بستی میں بچہ تیرنا نہ جانتا ہو تو یہ حیرانی کی بات سمجھی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی صحرا میں رہنے والا بچہ تیراکی جانتا ہو تو یہ اس سے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ آخر اس نے جب پانی میسر نہیں تھا تو اس نے تیرنا کیسے سیکھا۔ یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ حیرانی اور اچنبھے کی بات ہے۔ عدنان منور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان میں لوگ جو شاعری کر رہے ہیں وہ پورا ماحول میسر ہے وہاں پر، ایک زبان و بیان سے کہتے ہیں اس کو بہت زیادہ مدد میسر ہے، اساتذہ موجود ہیں، لٹریچر موجود ہے، تنظیمیں موجود ہیں۔ ایسے میں ایک بندہ اپنی شاعری کی ابتدا وطن سے دور، اردو سے دور، میں یہ سمجھتا ہوں ظاہر ہے یہاں پر اردو آپ کی فرسٹ لینگویج نہیں ہے، تو ایسے میں ایک بندہ یہاں پر اپنی پوئٹری کا آغاز بھی کرتا ہے اور وہ صاحب کتاب ہو جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت مطلب انہونی تو نہیں میں کہوں گا لیکن بہت ہمت کی بات ہے۔ اور میں سب سے پہلے تو عدنان منور کو اس چیز کی مبارک دیتا ہوں کہ اس نے یو اے ای میں رہتے ہوئے اپنی شاعری کا آغاز بھی کیا اور اس کی کتاب بھی منظر عام پر آئی۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میں پوری دنیا گھومتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ جو اردو سے مرکز سے کٹے ہوئے لوگ ہیں وہ جو شاعری کرتے ہیں اس شاعری میں ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چیز کی ضرور داد دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم تنقید کریں اور ہر چیز میں جسے کہتے ہیں کہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کیڑے نکالنا، تو اس کے بجائے ہم اس کو میں عام طور پر بڑا پازیٹیو لیتا ہوں کہ یار چلیں یہ دور ہیں اردو کے مراکز سے اور اس کے باوجود یہ شعر سے، ادب سے، لٹریچر سے، نظم سے، نثر سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو میں تو ذاتی طور پہ جو تھوڑی سی کمزور چیزیں ہیں ان کو بھی داد کے قابل سمجھتا ہوں کہ وہ ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن عدنان منور کی کتاب ایکچولی یہ جو 5 کتابیں ہیں یہ پاکستان سے میں ہی آتے ہوئے لایا ہوں اور میرے پاس 6 کتابیں آئی تھیں، ایک کتاب میں نے اپنے پاس رکھی اور میں نے اس کتاب 2 دن پہلے یہ مجھے کتابیں ملی تھی، تو میری عادت ہے ظاہر ہے مطلب میں ایک کتاب دوست ضرور ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں اور میں یہ شاعر ہونے کا شاید دعویٰ نہ ہو لیکن شاعری پڑھنے کا دعویٰ ضرور ہے۔ تو میں نے عدنان منور کی کتاب کو میں اسے کہتا ہوں کہ میں اس طرح نہیں دیکھا جس طرح میں اب جا کے پڑھوں گا، لیکن جستا جستا جب اس کو کھولا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح بہت زیادہ جسے ہم کہتے ہیں کہ تھوک کے حساب سے شاعری ہو رہی ہے اور اس میں بہت سی کتابیں ایسی آ رہی ہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ صفحے کالے کیے ہوئے ہیں صرف، لیکن عدنان منور کی جو شاعری میں نے پڑھی تو اس میں مجھے جگہ جگہ اچھے شعر ملے اور یہ غنیمت ہے کہ اگر آپ کو کسی ہر صفحے پہ ہر غزل میں کوئی ایک اچھا شعر بھی مل جائے تو یہ بڑی غنیمت کی بات ہے۔ بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں بعض شاعر تو ایسے ہیں جو صرف ایک شعر کی بنیاد پہ زندہ رہتے ہیں۔ تو عدنان منور میری طرف سے آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی شاعری میں کلاسیکی اور جدید رنگ دونوں پائے جاتے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے۔ غزل کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غزل جو ہے یہ اردو شاعری کے ماتھے کا جھومر ہے اور غزل میں جو بات کہنے کے امکانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہ اس لیے کہ نظم میں آپ کو تسلسل سے ایک بات کہنی پڑتی ہے، ایک موضوع پر ایک مضمون میں آپ کو بات کرنی پڑتی ہے، لیکن غزل ایک ایسا اردو شاعری میں ایک میڈیم ہے کہ جس میں ہر شعر جو ہے ایک نیا مضمون لے کے آتا ہے، تو آپ کے لیے امکانات بہت زیادہ ہیں، لیکن امکانات جب بڑھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ آپ کی توقعات بڑھ جاتی ہیں۔ تو عدنان منور کی غزلیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس توقع پہ پورا اترتی ہیں جو غزل کے حوالے سے آپ کسی سے وابستہ کر سکتے ہیں۔ تو عدنان آپ کو میں ایک بار بار دیگر مبارک دوں گا کہ آپ کی ماشاءاللہ کتاب جو ہے اس میں بہت سے شعر ایسے ہیں جو آپ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔
اور یہ آج کے زمانے وہ مشفق خواجہ نے کتاب کے بارے میں کہا، کسی کتاب کے بارے میں، کہ یہ کتاب ایسی نہیں، کتابیں ایسی بھی چھپ رہی ہیں اس دور میں جب لوگ مطلب جسے کہتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ ڈیمانڈ کے مطابق نہیں، آپ کی خواہش کے مطابق جب آپ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک کتاب کے بارے میں مشفق خواجہ نے لکھا کہ یہ کتاب ایسی نہیں کہ اس کو پڑھ کر ایک طرف رکھ دیا جائے، اس کتاب کو دور پھینکنے کو دل کرتا ہے. تو اس دور میں جب ایسی کتابیں بھی مطلب منصہ شہود پر آ رہی ہوں جن کو دور پھینکنے میں دل کرے، اس میں اگر ایک کتاب ایسی ہو کہ جس کو سراہنے رکھنے کو دل کرے تو اس کتاب کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور عدنان منور کی کتاب میں پاکستان سے آتے ہوئے اپنے سراہنے چھوڑ کے آئے ہیں.